السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، جو نونہال ہوتے ہیں، جو بلوغت کو نہیں پہنچتے، وہ برزخ میں رمضان المبارک میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا برزخ میں نونہال فوت ہونے والے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تمام باتیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میری نظر میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ نونہال بچے برزخ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رمضان میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادات کا جتنا معاملہ ہے وہ اس دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا کے بعد عبادات مناسک کے طور پر، احکامات کے طور پر نافذ نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں برزخی حیات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سے محروم نہ کرنا، یا ہمیں برزخی حیات میں بھی نماز سے محروم نہ رکھنا۔ تو وہ برزخی حیات میں بھی اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، احکاماً شرعاً نہیں پڑھ رہے، کسی مناسک کے طور پہ نہیں پڑھ رہے، کسی اس طرح نہیں پڑھ رہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، پڑھنا لازم ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، جسے یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ برزخی حیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، تو وہ کر رہے ہیں، لیکن حکماً نہیں کر رہے۔ حکم ان تمام معاملات کے یہیں تک ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ ہمیں روایتوں میں ضرور پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص چاہے کسی عمر کا ہو، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے، اور حفظ کرنا شروع بھی کر دے، اور اس کا انتقال ہو جائے اور قرآن ابھی حفظ نہ ہوا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برزخی حیات میں ایک فرشتے کو اس کے بطور معلم رکھتا ہے کہ وہ اس کو قرآن یاد کراتا ہے، کیونکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ بطور حافظ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ تو ہمارے علم میں آتا ہے بات۔ اچھا، اسی طرح یہ روایت بھی ہمارے علم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد فی الاسلام، کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں، تو اور ہر بچہ جنت میں بالکل تر و تازہ اور آسودہ حال ہوگا، اور یہی نہیں، وہ بے تابی کے عالم میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میرے والدین کو میرے پاس آنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو یاد کرے گا۔ ڈز ناٹ میٹر کس عمر میں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا تو 1 دن کا بچہ تھا، میرا تو بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا۔ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ پہچان کروانا رب کا کام ہے۔ اور یاد رکھو، روح میچور ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ بچہ تھا، روحانی طور پہ بچہ نہیں تھا۔ روح میچور ہوتی ہے، ساری ارواح میچور ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری ارواح سے وعدہ لیا تھا، سب نے اس بات کو سنا، سمجھا اور اپنی زبان سے اظہار کیا۔ جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے اندر وہ تمام روحیں ہیں جو اس دنیا میں بچے فوت ہو گئے، پیٹ میں فوت ہو گیا، بوڑھے ہو کے فوت ہوئے، جوان فوت ہوئے، نابالغ فوت ہوئے، سب کی روحیں تھیں وہاں پہ۔ روحانی طور پہ میچور ہے، جسمانی طور پر وہ مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب وہ تھا اور اس کے والدین فوت ہو کے جب آئے تو اس کی اپنے والدہ سے ملاقات ہوئی نا، کیونکہ احادیث مبارکہ کے ذخائر میں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ روحوں کو مطلع کیا جاتا ہے۔ وہ روحیں جو برزخ میں آلریڈی پہنچ چکی ہیں کہ ایک نئی روح آ رہی ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ جو بچپن میں فوت ہوئے تو ان کی روحیں نہیں آئیں گی، صرف وہی آئیں گی جو میچورٹی کی حالت میں گئے۔ نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو بچہ یہاں سے جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ نابالغ چلا گیا، اس کے دادا دادی نانا نانی پہلے فوت ہو گئے، تو انہیں خبر ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا پوتا یا نواسا آ رہا ہے، وہ اس سے استقبال کرنے آتے ہیں، تو ان آپس میں خود ہی جان پہچان ہو جاتی ہے ان کی، وہ جان لیتے ہیں ایک دوسرے کو، پہچان لیتے ہیں، اس کو اپنے اسٹیبلش کر لیتے رشتے۔ پھر جو بعد میں آتے ہیں، پھر اس طرح جیسے دنیا میں ہے نا، اب میں آپ کو کسی سے انٹروڈیوس کراؤں، پھر مجھے آپ کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب آپ کی انٹروڈکشن ہو گئی ہے۔
تو ان کی انٹروڈکشن ہو گئی، ان کے ماں باپ کون ہیں وہ جان چکے ہیں عالم برزخ میں. تو اب وہ جب جنت میں جا رہے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ جب اگر نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہ اپنے رب سے دعا کریں گے. یعنی اگر وہ بچہ ایک دن کا بھی نہیں تھا اور فوت ہو گیا تو وہ بھی میچور ہی ہوگا. دعا کر رہا ہے اپنے رب سے، کہہ رہا ہے مجھے میرے ماں باپ نہیں نظر آ رہے، میرے رب کوئی ایسا راستہ بنا، کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے، تو ہر شے پہ قادر ہے کہ وہ جنت میں آ جائے. اور یہ دعا وہ ایمان والے ماں باپ کے لیے کرے گا، کافر ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، ایمان والوں کے لیے دعا کرے گا. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ اسے برزخی میں نہیں، وہاں پر بھی آپ کا بچے کو ماں باپ کا خیال ہے. اچھا، حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کی شاخیں یہ گائے کے تھن ہوتے ہیں نا جس سے دودھ نکلتا ہے، ویسی ہیں اس کی شاخیں، اور اس سے جنتی بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے. یعنی وہ جو دودھ جو شیر خوار کی عمر میں جو بچے چلے گئے نا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی جسم عطا فرماتا ہے برزخی حیات میں، کیونکہ روح کو تو دودھ پینے کی حاجت نہیں ہے، اور وہ پھر بچے کا جسم ہوگا موسٹ لائکلی، موسٹ پروبیبلی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج میں، آپ یاد ہوگا بخاری شریف، مسلم شریف، متفق علیہ بخاری شریف کی کئی روایات میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بچے دیکھے جنت میں، اتنے بچے دیکھے کہ پہلے نہیں دیکھے تھے اتنے سارے بچے ایک جگہ. اور دیکھا کہ ایک اتنے طویل القامت شخص ہیں کہ جن کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور کہ گویا سر اٹھاؤ بھی تو چہرہ نظر نہیں آتا، اور ان کے گرد بچے ہی بچے ہیں. تو جبرائیل امین سے پوچھا، اور یہ برزخی حیات چل رہی ہے نا، ابھی تو جنت میں تو سب میچور داخل ہوں گے، یہ برزخی حیات کے مشاہدات ہیں. تو جبرائیل امین سے پوچھا تو نے بتایا کہ یہ بچے وہ ہیں جو نابالغ فوت ہو گئے، اور حضرت ابراہیم ہے وہ شخصیت جن کے سر مبارک آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب ان کی زیر کفالت ہے. تو برزخی حیات کے معاملات جو ہیں وہ ایک الگ ریلم ہے، ایک الگ عالم ہے، ایک الگ ڈائمنشن ہے. تو حضور سے پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا کافروں اور مشرکوں کے نابالغ بچے بھی وہاں؟ تو حضور نے کہا ہاں وہ بھی وہاں. وہ تو کفر اور شرک تو ان کے ماں باپ کا عمل ہے نا، بچوں کا عمل تھوڑی. بچوں کو کس چیز کی سزا ہو بھائی، بچہ تو دین فطرت پر ہے. تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے. پھر وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی بخاری شریف کی جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے. بھئی حضور کو کئی معراج ہوئی ہیں. ایک تو الاسراء والمعراج ہے نا، جو حضور کو مکہ شریف سے بنفس نفیس روحانی اور جسمانی طور پر ایک معراج ہوئی، اور بعض معراج حضور کو خواب میں ہوئی. جیسا مدنی زندگی کے معراج ہے، جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضور کو خواب میں معراج ہوئی، کہ آپ کو خواب میں جنت میں لے جایا گیا. بعض لوگ وہ روایتیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اسراء والمعراج والی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں گئے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں خواب میں جنت میں گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ جنت میں لے کے جایا گیا. کوئی ایک دفعہ آپ جنت میں نہیں گئے کہ صرف اسراء والمعراج میں ہی جنت میں گئے، اس کے علاوہ کبھی نہیں گئے. کئی دفعہ گئے آپ جنت میں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ بھی سنی. بہت دفعہ کئی واقعات آپ نے حدیثوں میں پڑھے ہوں گے کہ حضور کو جنت دکھائی گئی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جب دیکھی خواب میں، جب صحابہ سے بیان فرمایا، وہ بڑی طویل حدیث میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، تو اس میں آپ کو ایک گھر میں لے کے جایا گیا. اس گھر میں آپ پہنچے تو آپ نے کہا اتنا بڑا گھر، اتنا محل، اتنا بڑا محل جو کبھی میں نے نہیں دیکھا. اس میں لوگ ہی لوگ ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، کیسی ہے، کوئی کنبے ہیں، کوئی نیبرہڈز ہیں، کوئی محلے ہیں برزخ میں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیفیت کیا ہے. وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، آپس میں کیسے کمیونیکیشن ہوتا ہے، کیسے بات چیت ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی ڈیٹیلز. ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا. تو لیکن یہ تو پتہ چل گیا. اچھا، پھر وہ روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ وہاں پر ایک شہر آباد ہے جس میں شہر میں لوگ رہتے ہیں. حضور نے اس شہر کی زیارت، اس شہر میں آپ تشریف فرمایا ہوئے، آپ نے لوگوں کو دیکھا، ان سے ملاقات کی. وہاں وہ روایتیں بھی میں آپ سے بڑی تفصیل سے برزخ سیریز میں ذکر کر چکا ہوں.
اگین میرے پاس بار بار میں لوگوں کو برزخ سیریز کی طرف اس لیے بھیجتا ہوں کیونکہ اتنی تفصیل میں بار بار اگر بیان کروں تو وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی نا. تو اس لیے بہتر ہے آپ وہاں جا کے تفصیل دیکھیں جہاں پہ وہ بیان کی گئی ہے. یہاں میں چیزوں کو جوڑ رہا ہوں، پزل پیسز جوڑ رہا ہوں. اچھا بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور پہلے بیان کر چکے ہو نا، آپ کیوں پھر بار بار ایک ہی بات بیان کر رہے ہو؟ ہم بار بار ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، اس پہ پھر نئے عقدے بھی کھول رہے ہیں، چیزوں کو جمع بھی کر رہے ہیں، کنسائز بھی کر رہے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اگر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ایک دفعہ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے سوالات ہیں، یہ آپ کے نہیں ہوں گے، لوگوں کے ہیں. تو ہم صرف کسی ایک شخص کے ذہن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، تو لوگوں کے سوالات آتے ہیں، ہم ان کا جواب دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک عالم ایسا ہے. اچھا پھر لوگ اس میں پوچھتے ہیں کیا میرے دوستوں سے ملاقات ہوگی؟ ہو جائے گی اگر آپ بھی اور وہ بھی اس مقام تک پہنچ گئے جو ملاقاتوں والے اچھے مقام ہیں. اللہ پہنچائے آپ کو بھی، آپ کے دوستوں کو بھی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی وہاں ساتھ رہیں گے. نہیں، ساتھ رہنے کا وہاں معاملہ نہیں ہے. ملاقات ہو سکتی ہے، ساتھ رہنے کا معاملہ نہیں. برزخ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں. اگر وہاں جسم ہے تو وہ جسم عالم مثال سے ہے، کہ اس جسم میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی میاں بیوی مل رہے ہیں پھر بچے بھی ہو رہے ہیں، اور ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں کا. وہاں کی ملاقات روحانی ملاقات ہے، یعنی کہ روح غالب ہے، شہوت نہیں ہے اس میں. اور جسم مثالی عطا فرمایا جاتا ہے. اور اس عالم کی کیفیات کیا ہے؟ اگین اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی کو ہم بیان نہیں کر سکتے فلی طور پہ انڈرسٹینڈ کر کے، کہ ہماری سمجھ میں ہم اس جہان سے اس جہان کا موازنہ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں یہاں اور وہاں کی مشترکہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ مجالس ہیں، وہاں پر بھی مجالس ہیں. یہاں پہ بھی علمی گفتگو ہے، وہاں پہ بھی علمی گفتگو ہے. یہاں پہ بھی ملاقاتیں ہیں، وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہیں. یہاں پہ بھی آسائش ہیں، وہاں پر بھی آسائش ہیں. لیکن چیزیں جدا گانا ہیں، ہر شے مختلف ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، الگ ریلم ہے. تو اسی طرح حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بچوں کا جسم عطا فرما کے پھر ان کی وہاں پہ پرورش ہو رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے ان کی. ان اے سینس وہ ایسا نہیں کہ وہ جوان ہو جائیں گے وہاں پہ، وہ اسی کیفیت میں رہیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ہیں ان کی کفالت میں رہیں گے. یہ بھی ایک روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ والی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد، یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، بچے ہوتے ہیں، جنت میں ہوں گے اور کفالت میں ہوں گے. یکفلہم ابراہیم و سارہ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ان کی کفالت کریں گے. اب کفالت کریں گے یعنی ان کی تربیت ہو رہی ہے وہاں پہ. اللہ کا ایک نبی، اللہ کا ایک رسول، جو وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں. کیسی تربیت ہوگی، سبحان اللہ. اب آپ اس عالم کا، برزخ کا، میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک کمپریہنشن کرنے کے لیے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ہمیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ سکتا برزخ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پہ جب پہنچے تو وہاں پر ایک کعبہ ہے بیت المعمور. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے، آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے. بیت المعمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نے اسراء میں بھی دیکھا تھا، ابھی معراج سے پہلے، کہ حضرت ابراہیم ایک درخت کے پاس بیٹھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. زمین میں آپ کو وہ ڈائمنشن کھول کے یہ دکھایا گیا، حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، درخت ہے، آس پاس فیملی بیٹھی ہے. ہم الاسراء والمعراج میں یہ تفصیلات دیکھ چکے ہیں، سیرت النبی میں دیکھ چکے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ قبر میں یہ نہیں کہ گڑھے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھے، برزخی حیات میں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب حضور الاسراء والمعراج کی الاسراء کے سفر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم وہاں پہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ایک ہی آدمی دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم وہاں پر بھی موجود ہے، پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے بیت المعمور پر. اور حضرت ابراہیم اسی وقت بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں کہیں جنت میں.
مطلب یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا. حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں کعبے کی سے ٹیک لگا کے بیت المعمور میں، اور حضور کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت مشابہت میں ہے. لیکن جب وہی حضرت ابراہیم کو حضور کو ایک اور جگہ برزخ میں دکھایا گیا تھا خواب میں، تو اتنے طویل القامت ہیں کہ سر اٹھانے پہ بھی ان کا چہرہ نہیں نظر آتا. اب یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ کیونکہ وہ اس عالم کی چیزیں ہی نہیں ہیں. اس عالم کی چیز ہو تو سمجھ میں آئے نا. اب مثال کے طور پہ فزکس ہے، وہ اس عالم کی چیز ہے، لیکن فزکس کی مدد سے آپ کو کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے سپیڈ آف لائٹ. سپیڈ آف لائٹ سے تیز کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے اسپیس میں ٹریول کر رہی ہو نا، اس پہ وقت نہیں گزرتا. یہ فزکس بتاتی ہے ہمیں. تو ملائکہ تو بنے ہی نور سے ہیں، وہ تو ہے ہی نوری مخلوق. تو ملائکہ جب سپیس میں ٹریول کریں گے تو ان پہ ٹائم نہیں گزرتا. اب جب یہ بات فزکس سے سمجھ میں آ گئی تو اب پھر وہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں کے منڈیر سے دھکا دے رہے ہیں. اس وقت حضرت جبرائیل 7ویں آسمان پہ، اور حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے یوسف کو ہیلپ کرو. وہ 7ویں آسمان سے کنویں کی تہہ میں پہلے پہنچ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کنویں کی منڈیر سے کنویں کی تہہ تک بعد میں آتے ہیں، حالانکہ گریویٹیشنل فورس پل بھی کر رہی ہے نیچے، کیونکہ لائٹ کو سپیس کے ٹریول میں ٹائم نہیں گزرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو سکتا ہے میری باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے. ایک نیا زاویہ کھول رہا ہوں میں آپ کے لیے سوچنے کا. علم، اس لیے تو کہہ رہا ہوں علم کا میدان اتنا بڑا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں اس میں سے، سمجھ لیں. خیر، تو اب آپ اس سے اندازہ کریں تو ان کی کفالت میں، اور پھر قیامت کے دن یہ بچے اپنے اپنے والدین کے سپرد کیے جائیں گے. اور حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ وہ بچے جو پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں نا، بھی پورا بچہ نہیں بنا ہوتا، ان کے لیے بھی ایک خاص اہتمام ہے برزخ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں برزخی حیات میں ایک جسم عطا فرماتا ہے، اور چونکہ وہ ماں کے پیٹ میں پلسنٹا کے اندر ہوتے ہیں نا، پانی ہوتا ہے اس میں، رائٹ؟ آپ میں سے وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پلسنٹا کیا ہوتا ہے، اور مادر جو شکم جو ہوتا ہے ماں کا، اس کے اندر وہ پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں سے غذا لے رہے ہوتے ہیں، اور امبلیکل کارڈ لگی ہوتی ہے، وہاں سے غذا آ رہی ہوتی ہے جو بعد میں ناف کاٹی جاتی ہے نا. تو اللہ نے برزخی حیات میں بھی ان کے لیے ایک سملر انتظام کیا ہوا ہے، انہیں جسم دے دیا ہے. اور حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں پلٹیاں کھا رہے ہیں. تو اللہ نے انہیں نہروں میں رکھا ہوا ہے، وہ ایک پلسنٹا والا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے. اللہ اکبر. اور پلسنٹا کے اندر تو ایسا پانی ہوتا ہے نا کہ جو باہر آ جائے تو آپ اس کو بہا دیتے ہیں، رکھتا کوئی نہیں. لیکن جنت کی نہریں تو صاف شفاف ہیں، اسی میں وہ پلٹیاں کھاتے ہیں، اسی میں تیراکی کرتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں قیامت تک، اسی سے ان کو غذا ملتی ہے. جنت کی نہروں کی غذا کھا رہے ہیں وہ. اللہ اکبر. وہاں ان کی نگہداشت ہو رہی، جو بھی کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جب جنتوں میں داخل ہوں گے تو میچور داخل ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مطلب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو، لیکن میرا تو دل کرتا ہے، میں جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ باتیں کرتا رہوں. لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں باتیں کرتا رہوں تو پھر نیچے سے کمپلینیں مجھے ہی دیکھنی پڑیں گی کہ کتنے لمبے درس دیتے ہو یار، اتنی لمبی بات نہ کیا کرو، چھوٹی بات کیا کرو، بس 2-4 منٹ کی بس. تو میں کہتا ہوں کہ پھر کوئی بیچ میں کوئی راہ اختیار کر لیتے ہیں، کہ وہ بھی بہت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں، سارا دن کریں، ہر روز کریں اور کرتے رہیں، کیونکہ اس سے انہیں ان کے پیاروں کی بارے میں وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہوتی، کہ ان کے رب نے ان کے پیاروں کا بڑا دھیان رکھا ہوا ہے، بڑا خیال رکھا ہوا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم یہاں آنسو بہا رہے ہو تو سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، وہ بہت اچھے حال میں ہیں. اس لیے وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ماں کے پاس سے گزرتے ہیں جو اپنی بیٹی کی قبر کے پاس رو رہی ہے. تو پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ کہا اس میں میری بیٹی دفن ہے.
ابھی تو وہ جوان بھی نہیں ہوئی تھی، چلی گئی، چھوٹی تھی. کہا چاہتی کیا ہو؟ کہا آپ قم باذن اللہ سے مردوں کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اسے بھی اٹھا کھڑا کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ بچی کھڑی ہو گئی، قبر سے باہر آ گئی. سب سے پہلے پتہ ہے کیا پوچھتی ہے؟ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اٹھایا اللہ کے حکم سے، تیری ماں کے کہنے پہ. وہ چاہتی ہے کہ تو واپس آ جائے. اس نے کہا میں نے آنا نہیں ہے، مجھے واپس بھیج دیں. میں کیا کروں گی اس عالم ناسوت میں آ کے؟ مجھے تو امتحانات سے نہیں گزرنا، مجھے واپس بھیج دیں، میں وہاں بھلی چنگی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی، وہ پھر مردہ ہوئی، قبر میں گئی، قبر بند کر دی. ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ بیٹی میرے اچھے حال میں ہے. اللہ اکبر. ایونچولی میں نے بھی تو یہاں سے چلے جانا ہے نا، اچھے عمل کیے تو وہاں مل لوں گی. بہرحال بات بہت زیادہ طویل نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا اور آپ کے سوالات کو جوابات بھی مل رہے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.